ایک صحابی ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ بیمار رہتی تھی، عرض کی ماں جی میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواؤں آپ کے لیے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میں جاؤں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے دعا کے الفاظ نکلیں. اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لائے اور دروازہ نوک کیا اور حضور نے اپنی عادت کے مطابق فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ صحابی دروازے کے پیچھے ہی تھے، انہوں نے ہولے سے کہہ دیا وعلیکم السلام، ہولے سے کہہ دیا. نبی پاک نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر ایک دفعہ السلام علیکم یوں بلند آواز سے ارشاد فرمایا. صحابی نے پھر ہلکے سے وعلیکم السلام عرض کر دیا. اب نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی، سنت بھی ہے، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اگر آگے سے جواب نہ آئے تو چلے جائیں، پتہ نہیں اندر وہ کس معاملے میں ہے. تیسری دفعہ حضور نے ایسے ہی کیا صحابی نے. اب حضور جانے لگے، وہ صحابی ایک دم پیچھے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر ہی موجود ہوں، میں حاضر ہوں کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا تھا ہم تو اپنی عادت کے مطابق 3 کا ہنسا مکمل کر چکے تھے. کہا حضور میری یہ خواہش تھی کہ بار بار آپ کی زبان اقدس سے اپنے لیے سلامتی کی دعا سنو. سلام سلامتی کی دعا ہے نا، تو بار بار آپ کی زبان اقدس سے سلامتی کی دعا سنو. تبھی فرمایا گیا کہ اے نبی آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے بڑے چین کا سبب ہے. تو حذیفہ نے ماں جی سے عرض کی کہ ماں جی میں جا کے دعا کروا کے آتا ہوں. ماں جی بیمار تھی، بوڑھی تھی، کہا بیٹا جلدی آ جانا. گئے، حضور کے پیچھے مغرب پڑھی، نبی پاک نے نوافل شروع فرما دیے اور عشاء تک نوافل پڑھتے رہے. عشاء کی نماز کے بعد حضور جانے لگے. اب حذیفہ جلدی جلدی پیچھے گئے کہ پہلے لیٹ ہو گیا ہوں، پیچھے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دم اپنی رخ انور پیچھے کی طرف کیا اور فرمایا حذیفہ تیری اور تیری والدہ کی اللہ مغفرت فرمائے، تجھے کیا کام ہے؟ کام تو ہو گیا تھا، کام تو ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ وہ یہ مغفرت کی دعا تھی. میرے آقا فرماتے سنو حذیفہ ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی اور شہزادے حسن و حسین یہ جنتی مردوں کے سردار ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. مجھے بتاؤ کتنی بشارت کی بات ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت. Teach your children the love of اہل بیت. This is the syllabus given to you by Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. What are the duties and responsibilities assigned to you? کون سی باتیں جو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمائی ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے ان کو تو میڈیکل کی تعلیم دیتے ہو، انجینئرنگ، آئی سی ایس اور آئی ٹی، کامرس، بہت کچھ پڑھاتے ہو. وہ ایک طرف ہے سارا نصاب، اس پہ کلام نہیں ہے، جدت آ چکی ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک سلیبس ایسا ہے جو آج ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز کے اندر، اسکولوں میں مکمل طریقے سے نہیں پڑھایا جا رہا، جبکہ وہ اتنا اہم ہے کہ معلم انسانیت اور امام الانبیاء نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے پہلے اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. جائیے آج سے یہ ٹاسک لے کر جائیے، دن ضائع نہ کر دینا. یہ آ کر بیٹھے ہو، وقت دیا آپ نے، ضائع نہ کر دینا. کتنی سانسیں باقی ہیں، کیا ترکہ دے کے جا رہے ہو؟ دولت، گھر بنا دیا بچوں کو، تعلیم دے دی ہے، شادی وغیرہ کر دی ہے. کئی ایسے افریقی ملکوں کے بارے میں جانتا ہوں، پڑھا ہے، وہاں پر جس بندے نے پہلی مسجد بنائی تھی نا، پہلی مسجد پورے ملک میں، اس کی اولاد میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. مسجد تو اس نے بنا دی اور ہم بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان ہیں، گھر کا ماحول ذرا ایسا ہے تو چل جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بچے پالنا کوئی ہنر تو نہیں ہے یار. یہ پرندے اور یہ جانور تو صدیوں سے بچے پال رہے ہیں. بچوں کی تربیت کرنا یہ اصل چیز ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جو ایک یہ طریقہ ہے کربلا میں جو ہوا، یہ اپنے بچوں کو سمجھانا کتنا ضروری ہے مجھے بتائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. قرآن مجید کے اندر آیت ہے، کافروں، یہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی، کافروں پہ سخت ہے، اپنوں میں نرم ہے. اور ان کی حالت یہ ہے کہ تم انہیں دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور تم انہیں دیکھو گے رب کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے. ان کے سجدوں کے نشان ہیں ان کی پیشانیوں پر. اور دیکھیے اب امام حسین جب اپنوں میں ہیں، امت کے خیر خواہوں میں ہیں،
اور جب جو اللہ کے راستے پر چلنے والے تھے ان میں ہیں، جو دین کی خاطر قربانیاں دینے والے تھے ان میں ہیں، تو آپ کا ایک انداز ہے. لیکن جب آپ کے سامنے یزیدی فوج آئی، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑنے والے ہیں، جو حرام طریقوں کو معاشرے میں رواج دینے والے ہیں، جو دین سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں. اس وقت امام حسین کا جو رنگ تھا، کیونکہ یہ دین ان کے گھر میں آیا ہے، یہ کسٹوڈین ہے. یاد رکھنا، جتنے بڑے آپ آدمی ہوتے ہیں اتنی بڑی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک بندہ ہے، اس کا فون آتا ہے آپ اٹھاتے ہی نہیں ہے، وہ 100 کالیں بھی کر لے آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہے. اور ایک بندے کی اگر مس کال آ گئی، آپ شاید ساری رات سوئے نہ کہ میں نے اس کی کال مس کیوں کر دی. ہے نا دونوں طرح کے بندے، آپ کے خیال میں دونوں کا ایک طرح سے ہو جائے گا؟ ایک بندہ گلی سے گزر جائے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، باقی گزرتے رہتے کو پتہ نہیں ہوتا.